السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ بخاری شریف کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول حجر اسود کے متعلق ہے وہ انہوں نے کیوں ایسے کہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ قول ذکر کیا جائے تاکہ سننے والوں کو علم ہو کہ وہ قول کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا کہ انی اعلم انک حجر، یا بعض میں ہے انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، ما قبلتک، تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ قول ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب آپ نے ایسا کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ آپ عوام الناس کو، عام لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بذات خود یہ حجر اسود جو ہے وہ ایک پتھر ہی ہے، یہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حجر اسود کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھنے لگ جائیں۔ اسی کی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دوسری بھی ملتی ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ درخت جو حدیبیہ کے مقام پہ ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی جو افواہ پھیل گئی تھی کہ مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی اور کہا تھا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو اس پر بیعت لی تھی۔ اس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں پتہ چلا کہ اب لوگ اس درخت کے نیچے جا کے نوافل پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت رضوان لی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو افواہ پھیلی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے، تو لوگ وہاں جا کر نوافل وغیرہ پڑھنے لگ گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابھی لوگوں نے وہاں اس جگہ کو بابرکت سمجھ کر نوافل پڑھنا شروع کیے تھے، بعد میں اسی درخت سے تبرک حاصل کرنا شروع کر دیتے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا، کمزور عقیدے کے لوگ آتے اور پھر اسے نفع نقصان کا مالک سمجھتے، جو یعنی شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کی مثال ابھی بھی چند دن پہلے یہ دیکھی تھی اور ساتھیوں نے بتایا بھی کہ طائف کے اندر اسی طرح درخت کے نیچے ہمارے حجاج اکرام جو ہمارے علاقوں سے آتے ہیں، وہ ایک درخت کے نیچے جا کر نوافل پڑھنا شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ دھاگے باندھنا شروع ہو گئے اور اس کو ہاتھ لگا لگا کر اپنے جسم پر کہ یہ متبرک درخت ہے۔ پوچھا گیا بھائی یہ کیسے متبرک ہے؟ تو کہا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے سیدہ حلیمہ بیٹھتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی تھیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں مشہور کی گئیں۔ جب یہ بات چلتے چلتے کہ بہت سے حجاج اکرام سینکڑوں کی تعداد میں طائف جاتے ہیں اور اس درخت کے نیچے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو گورنر مکہ جو ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس درخت کے اکھاڑنے کا حکم دے دیا اور سنت فاروقی کو زندہ کیا، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے بھی اس درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا اور وہ درخت اکھاڑ دیا گیا۔ تو یہ قول صرف اس لیے تھا کہ عوام الناس کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ حجر اسود نفع اور نقصان کا مالک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کائنات مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ ساری کائنات مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس عقیدہ کو
واضح کرنا یعنی مطلوب تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو اس کا استلام کرے گا، بوسہ کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، یہ گناہ اس کے گناہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور قیامت والے دن یہ گواہی بھی دے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، یہ بول بول کر ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو توحید پر ہوتے ہوئے اس کا استلام کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے اس بات کی کھلے عام وضاحت کر دی کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے تو پتھر ہے، اگرچہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، شان بلند ہے، لیکن تو بنیادی طور پر اپنی حیت، اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اپنی اصل کے لحاظ سے تو پتھر ہی ہے۔ نہ تو خود نقصان کوئی دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، یعنی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر اس کی وضاحت کی کہ پھر ہم تمہیں چومتے کیوں ہیں؟ اس لیے چومتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ کا مطلب یہی تھا کہ لوگ اس غلط عقیدے کی طرف نہ چلے جائیں کہ اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگ جائیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اس لیے آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔